آر او پہ تو میں آپ کو یہاں لکھ کے دیتا ہوں، آر او پہ ایف آئی آر بھی ہوگی، آر او پہ کمپلینٹس بھی ہوں گی، ڈیفیمیشن سوٹس بھی ہوں گے، اینڈ ہی ول ناٹ بی دا پارٹ آف دس سسٹم کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر رہے یا اے ڈی سی جی رہے، جو کچھ بھی ہے ہی ہیز ٹو پے بٹ ہی ڈڈ۔ ایشو یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جو ہے سیٹسفائڈ ہوگا، یہ چل ہی نہیں سکتا اس طرح کی چیزیں آپ مینڈیٹ چوری کر کے، مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد چیزوں کو انلیگیلٹیز میں ڈال کے اور انلیگل ایسپیکٹس کر کے آپ کہیں گے جی پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں گے، لوگوں کے مینڈیٹ سے قانون سازی کریں گے، غیر قانونی لوگ غیر قانونی طور سے آئے ہوئے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ اچانک آ گئے سامنے، آپ لوگوں کو سنا گیا یا آپ کو سنے بغیر نوٹیفیکیشن کر دیے گئے؟ بالکل نہیں سنا گیا جی، اور یہ دانستہ طور پہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور ایک موقری بنا دیا گیا قانون کو، جو کہ انشاءاللہ سب چیزیں سیٹ اسائڈ ہوں گی، سب چیزیں ریورس ہوں گی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹیفیکیشن کیا، یہ انلیگل نوٹیفیکیشن ہے، یہ جو ہے لاء کی نظر میں بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بیکاز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 11 تاریخ کو صبح 11 بجے، ٹائم دیکھ لیں، میں ویریفائی کر لیتا ہوں آپ کو، آپ جا کے ٹائم دیکھیں، اوپن کورٹ کے اندر کمیشن نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ روک لیا اس کو انہوں نے کہ آپ نوٹیفیکیشن آپ کنسلٹیشن ہی نہیں کریں گے، اور کنسلٹیشن کا نوٹس جو ہے وہ آیا ہوا ہے آپ کا 11 بجے 1 بجے کا ریٹن نوٹس آیا ہوا تھا، جو ہمیں ٹی وی سے پتہ چلا 1 بجے کا، اور ای سی پی نے ہمیں بلایا ہوا تھا 11 بجے 10 بجے، اور جب پروسیڈنگس کے بعد میرا کیونکہ چھٹا نمبر تھا، میری پٹیشن جب میری درخواست جب انہوں نے سنی اور اس پہ ان کو کنسلٹیشن سے روکا، تو وہ آرڈر اوپن کورٹ میں بفور دا میڈیا ڈیسائیڈ ہوا 11 بجے۔ اب اس کے بعد کیسے کنسلٹیشن کر دی، اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی آر او کے اگینسٹ۔ آر او پہ تو میں آپ کو یہاں لکھ کے دیتا ہوں، آر او پہ ایف آئی آر بھی ہوگی، آر او پہ کمپلینٹس بھی ہوں گی، ڈیفیمیشن سوٹس بھی ہوں گے، اینڈ ہی ول ناٹ بی دا پارٹ آف دس سسٹم کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر رہے یا اے ڈی سی جی رہے، جو کچھ بھی ہے ہی ہیز ٹو پے بٹ ہی ڈڈ۔ سو وہ تو پے کرے گا ہی کرے گا، وہ تو ٹالرنس لیول تو اس کے لیے ہونا بھی نہیں چاہیے، اور جو اس نے کیا ہے اپنے حلف کی اور اپنے قانون کی پاسداری کی ہے وہ تو ختم ہوگی۔ اب جو ہے میں پٹیشن فائل کر دی ہے، میں نے یہاں پر وہ سارے آرڈرز لگا دیے صاحب جتنے بھی تھے، اور انشاءاللہ وہ فکس ہوگی اور یہ ساری چیزیں سیٹسفائڈ ہوں گی۔ یہ نہیں چل سکتی انلیگل کام، انلیگل چیزیں، اس کو کوئی کورٹ، کوئی لاء، کوئی ٹریبونل اس کو جو ہے ویلڈ نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ لاء کے مطابق چلنا ہے۔ جب وہ لاء سے ہٹ کے کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہوگی، اور وہ ایک ایسی نظیر نہ بن جائے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی نظیر ہے جو ہم دے نہیں سکتے۔ تو وہ اس طرح کے معاملات سے پرہیز ہی ہوتی ہے اور ہمیشہ اور کی جاتی ہے جب بھی آپ جوڈیشل مائنڈ بھی اپلائی کرتے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بتائیں کہ ہم وہ آرڈر پڑھ رہے تھے الیکشن کمیشن کا، جو جب آپ کو سٹے ملا، اس میں انہوں نے جو ایک لفظ لکھا ایف، کہ اگر نتائج نہیں بنائے گئے تب یہ ہوگا، تو اس کا فائدہ تو نہیں اٹھایا گیا؟ بالکل اس کا فائدہ نہیں ہے، غیر طور پہ، غیر ضروری طور پہ اور غیر قانونی طور پہ استعمال کیا گیا۔ میں نے یہاں پر میرے ساتھ 50 وکیل تھے، بعد کے 50 کے ایفیڈیوٹ ایشو ہوں گے، اور سارے کے سارے ایفیڈیوٹ سبمٹ کریں گے، سارا میڈیا وہاں تھا اور ادر پٹیشنرز بھی وہاں پر تھے، ان کی موجودگی میں ہوگی، اور ای سی پی کے چیئرمین جو ہیں، جو آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، وہ بھی جواب دیں ہیں، وہ بھی پبلک ایکسچیکر سے پیسے لیتے ہیں۔ ان کا آرڈر جو خود انہوں نے کیا، اور انہوں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھی سائمہ جنیوا، ان کو کہا اور ان سے بربلی 3 دفعہ پوچھا گیا کہ جناب یہ ابھی دیں ہمیں آرڈر دیں، انہوں نے کہا کنوے ہو جائے گا، کنوے ہو جائے گا، کنوے ہو جائے گا، اور اگر اس کی ریکارڈنگ ہوئی وہاں تو یہ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی، اینڈ ہی از آلسو آنسریبل، وہ آنریبل ضرور ہے لیکن آنسریبل بھی ہے۔ سو ایشو یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جو ہے سیٹسفائڈ ہوگا، یہ چل ہی نہیں سکتا اس طرح کی چیزیں آپ مینڈیٹ چوری کر کے، مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد چیزوں کو انلیگیلٹیز میں ڈال کے اور انلیگل ایسپیکٹس کر کے آپ کہیں گے جی پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں گے، لوگوں کے مینڈیٹ سے قانون سازی کریں گے، غیر قانونی لوگ غیر قانونی طور سے آئے ہوئے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ فروٹائل ایکسرسائز ہے، یہ 2 4 10 دنوں کی بات ہے، 20 دنوں کی، ہر چیز سامنے آ جائے۔ تھینک یو۔